الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو امت تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ مولوی قسم کے صحابی تھے، مولوی ٹائپ صحابی تھے، یعنی طالب علم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں جو طلبہ تھے ان میں سر فہرست اور نمایاں طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو رات دن صرف اور صرف ایک ہی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا کوئی جملہ بھی ایسا نہ ہو جو میرے علم میں نہ آئے، بلکہ ہر جملہ میں آپ کی زبان سے سنوں اور اسے امت تک پہنچاؤں. یہ ان کی ایک فکر تھی. تو اللہ تعالی فکر پر فیصلے فرماتے ہیں. جتنی انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، طلب صادق ہوتی ہے، جتنے انسان میں لگن اور شوق کا مظاہرہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نصرت شامل حال ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب ارشاد نقل فرمایا کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے ایک سوال فرمایا آپ میں سے کون ہے وہ شخص جس کو میں چند باتیں بتاؤں اور وہ ان باتوں کو یاد رکھے، پھر ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک ان کو پہنچا کر ان سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے. تو میں نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حریص فی العلم تھے، علم کے حریص تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ، میں نے فوراً ہاتھ کا اشارہ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کا اہتمام کروں. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ہر نصیحت اتنی جامع ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. پہلے وہ 5 نصیحتیں سن لیں. آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو تو تم تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار اور تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے اور تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو ہماری نگاہوں میں یہ شخص سب سے بڑا عبادت گزار شمار ہو۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عابد زاہد آدمی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عبادت کا مدار نوافل، ذکر اذکار، اوراد اور تلاوت قرآن نہیں، یہ نیکی کے کام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی نیکی کے کام ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑا عبادت گزار انسان وہ ہے جو خود کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرے، جو جس قدر گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی مقرب اور محبوب ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز ترین اللہ کے ہاں وہ ہیں جو تقوی میں تم سب سے بڑھ کر، اور تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو۔ علامہ رومی رحمہ اللہ کا ایک سادہ سا شعر ہے، چشم بندو گوش بندو لب بند، کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو اور اپنے ہونٹ بند کر لو، یعنی اپنی زبان بند کر لو، گر نبینی نور حق بر من بخند، اگر تم ان تین کام کرنے کے بعد اپنے آنکھوں سے اللہ کا نور نہ دیکھو تو پھر تم مجھ پر ہنسنا۔ یہ تین کام کر لو تو اپنی آنکھوں سے تم پھر اللہ کا نور دیکھو، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت اور اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی رزق کے معاملے میں بڑی تنگی کا شکار ہیں، خرچے نہیں پورے ہوتے، قرضے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے، بڑی مالی تنگی ہے، معیشت کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتائے۔ تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ وظیفہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن اصل جو سب سے بڑا اس کا وظیفہ ہے نا، وہ ہے گناہوں کو چھوڑ۔ یہ بات یاد رکھ، ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے احوال نہیں بدلیں گے۔ اس کو اگر سادہ الفاظ میں کہنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔ گناہ بنیاد ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ، بد نظری کا گناہ۔ یہ انسان کے ایمان کو اور اس کے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوٰ برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ یہ اسمارٹ فون جو آیا ہے ٹچ موبائل، حضرت کے الفاظ یہ تھے، فرمایا کہ اس نے تو چوپٹ بے حیائی کا دروازہ کھول دیا، چوپٹ ہر طرف سے بے حیائی کے دروازے عام ہو۔ پہلے زمانے میں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بچپن کے اندر دیندار لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ کہیں ٹی وی پہ نہ جا کے بیٹھ جائیں، ان کی نگرانی کرتے تھے، فکر مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، کوئی بچہ وہاں چلا جائے تو اس کو سزا بھی دیتے تھے۔ لیکن میں اپنے احباب سے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا کفر نے مل کے زور لگایا، ان کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں، لیکن امریکہ میں بیٹھ کے ایک ملعون یہودی نے ایسا کھیل کھیلا، ایک ایسا
آلہ اس نے ایجاد کر دیا یہ موبائل کا، جس نے اللہ کا قرآن بھی ہماری نئی نسل سے چھین لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی چھین لی۔ پورے دین کی بنیاد تو قرآن اور حدیث، اللہ کا قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نور، دونوں چیزیں ہم سے چھن گئے۔ آج کا نوجوان جو ہے اس کو موبائل دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو کب قرآن پڑھے گا یہ، اور کب جا کے مسجد میں جائے گا اور عبادت کرے گا اور علماء کرام کے پاس جا کے دین کے مسائل معلوم کرے گا اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں۔ ہاں کتنی مثالیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں کہ آج کے نوجوان ساری رات موبائل فون پہ لگے۔ جو نوجوان رات کو 8 بجے سے لے کر اور صبح اذان فجر تک موبائل فون پہ لگے گا، اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ تہجد اور فجر کی نماز پڑھے گا یا اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھے گا؟ پھر ایک عزیز بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان میرے پاس آتے ہیں، جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کتنے گھنٹے روزانہ موبائل دیکھتے ہیں؟ تو وہ نوجوان خود بتانے لگا کہ میں تقریباً رات کو 4 بجے تک 5 بجے تک موبائل دیکھتا ہوں، پونے 6 بجے 50 منٹ پہ تو فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ساری رات کتنے بجے سوتے ہو اور کتنے بجے اٹھتے ہو؟ کہتے ہیں بس موبائل دیکھتے دیکھتے بس تقریباً 5 بجے نیند آ جاتی ہے، تو پھر 12 بجے جاگو۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے یہی توقع رکھیں، کیا آپ توقع رکھیں گے؟ اور یہ یعنی ایک ایسا یہ ٹی وی ہے جو اس شیطان نے ہر نوجوان کی جیب میں پہنچا دیا، ان کی سازش کامیاب ہو۔ ہمارے سارے مدارس، ہمارے تبلیغ والے اور ہمارے خانقاہوں والے، ہمارے تمام بزرگوں کی محنت پہ پانی پھر۔ وہ بیچارے رائے بنڈ والے بزرگ بھی سب سے زیادہ آج کل اسی پہ زور لگا، جو بھی جماعتیں جاتی تو سب سے یہی منت کر رہے ہوتے کہ اللہ کے لیے موبائل نہ رکھو ساتھ بھائی۔ آپ موبائل اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائے بنڈ میں پہنچنے کے باوجود بھی آپ گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ہمارے بزرگ سنانے لگے کہ جماعت میں ایک ساتھی نکلے، وہ ایک دفعہ رائے بنڈ مرکز کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو ملے اور کہنے لگے جی آپ حضرات بار بار بیان میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، اس کی عزت محفوظ۔ میں یہاں جماعت میں آیا ہوں، میرے پیچھے بہت بڑا نقصان، چوری ہوگی میرے گھر میں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن جو موبائل پہ رابطہ کیا تھا تو اس پہ پتا چلا گھر میں چوری ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر آپ گھر سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں کہاں؟ جب آپ کا موبائل پہ رابطہ ہے تو اس کا مطلب آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں ہوتے تو آپ موبائل فون پہ رابطہ کرتے ہی نا۔ آپ اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں نکلیں گے تو آپ کی جان اور اس مال کی حفاظت ہوگی، آپ کا مال کہاں محفوظ ہوگا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ سب سے پہلی اہم ترین سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہزار عبادتیں ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے جیسے کہ ہم گرمیوں کے اندر اپنے کمرے میں اے سی لگائیں تو کمرے کی ٹھنڈک کے لیے شرط ہے کہ ہم کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے مکمل بند کر پھر آپ اے سی کو آن کریں گے تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا۔ آپ نے اے سی کا بٹن چلا دیا اور ساتھ کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں تو کمرہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اے سی کی ٹھنڈک چاہتے ہیں اور اعمال صالحہ نیکی کے کاموں کی ٹھنڈک واقعی چاہتے ہیں، اجر و ثواب چاہتے ہیں تو پھر گناہوں کی کھڑکیاں اور گناہوں کے دروازے مجھے اور آپ کو بند کرنے پڑیں، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابوالراء الحق صاحب رحمہ اللہ جو شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے شیخ تھے اور ہمارے حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں بڑا اونچا مقام پایا ہوں۔ طالب علمی زمانے میں جب مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو طالب علمی زمانے میں ہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت ہو، اور ایسی انہوں نے ایک مثال قائم کی اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جن کے اصول سختی میں معروف، اصول کے بڑے پابند تھے، حضرت ہر ایک کو خلافت نہیں دیتے، لیکن مولانا شاہ ابوالراء الحق صاحب رحمہ اللہ کا یہ امتیاز تھا کہ ان کو 22 سال کی عمر میں حضرت نے خلافت دی۔
کہ کتنا اونچا مقام ہوگا، اتنے بڑے شیخ سے خلافت اور 22 سال کی عمر میں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ بھی آپ اگر ٹینکی بھرنا چاہتے ہیں، ٹینکی بھرنا چاہتے ہیں تو آپ موٹر چلا دیں، لیکن ٹوٹیاں بند رکھیں۔ آپ نے ادھر سے موٹر چلا دی اور ساتھ ٹوٹیاں بھی ساری کھول دی آپ نے، تو ٹینکی بھرے گی کبھی؟ ٹینکی کبھی بھی نہیں بھرے گی۔ ادھر سے پانی اوپر کو چڑھ رہا، ادھر سے ٹوٹی کے ذریعے پانی نکل رہا باہر سے۔ تو یہی مثال ہے، ہم جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہمارے اعمال۔ یہ گویا ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جھاڑو بھی پھیرتے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ خود ہی پانی لگاتے آ رہے ہیں، معاملہ صاف کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے۔ لیکن آج کی مجلس میں میرا ارادہ اس جملے کی تشریح کا نہیں تھا، یہ تھوڑی سی تشریح اللہ نے کروا دی۔ اصل دوسرا جملہ تھا جس پہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، قسمت پہ لکھے ہوئے، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ قسمت میں لکھے ہوئے پر تم راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھا ہے اس پہ تم دل و جان سے راضی ہو جاؤ گے تو تم تمام لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ، سب سے بڑے مالدار۔ اچھا، یہ غنی کا معنی ہم جب بھی کرتے ہیں ہم کرتے ہیں مالدار، حقیقت یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے غنی کا، کیونکہ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارے اردو زبان کا دامن تنگ ہے عربی کے مقابلے میں۔ عربی زبان کے اندر اللہ نے بڑی وسعت رکھی، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم مجبوری والا معنی کر دیتے ہیں لیکن وہ معنی بنتا نہیں ہے۔ جیسے میں بتا دیا کرتا ہوں کہ فلاح کا معنی ہم کامیابی کرتے ہیں، لیکن عربی قواعد کے لحاظ سے اس کا معنی کامیابی نہیں ہے۔ فلاح بڑا انتہائی جامع ترین لفظ ہے جو اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوشحالیاں اور تمام کامیابیاں جس کو مل جائیں، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے سب سے بڑی کامیابی، ہر قسم کی خوشحالی جس کو مل جائے اس کو فلاح ہے۔ تو اس لیے ہم آسانی کے اس کو معنی کامیابی کرتے۔ تو غنی کا معنی عام طور پہ کر دیتے ہیں مالدار، یہ مالدار معنی نہیں ہے۔ غنی کا معنی ہے آسان لفظوں میں جو کسی کا محتاج نہ رہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو اللہ بے نیاز کر دے ہر چیز سے، وہ کہلاتا ہے غنی۔ ایک انسان اربوں خربوں پتی ہے، ہاں جی، اس کے پاس گاڑیوں کی کمی نہیں، بنگلے کی کمی نہیں، بہت بڑی کوٹھیاں اس کے پاس، باغات ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، بڑی پراپرٹی، ہاں جی، دنیا کے پیسے کی کوئی کمی نہیں، ہاں، دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا اور جواہرات، ہیرے سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی اس کے پاس، لیکن اس کے اندر حرص ختم نہیں ہو رہی، ہاں، وہ ہر وقت محتاج ہے، ادھر سے بھی کہتا ہے پیسہ، ادھر سے بھی پیسہ، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر بھی مل جائے، ہر وقت رات دن وہ لگا ہوا ہے اس میں۔ تو اس کو مالدار تو کہہ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو غنی نہیں کہہ سکتے۔ صحیح معنوں کے اندر جو غنی ہے نا، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اپنے ارشاد میں بیان فرمایا۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، زیادہ مالداری اور زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے مالدار نہیں کہلاتا بندہ۔ صحیح معنوں میں جو غنا ہے وہ دل کا غنا ہے، جو دل کا غنا ہے اصل وہ ہے۔ ایک آدمی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے بعد وہ حرص ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک شخص یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے غریب ہے، ہاں جی، جھونپڑی میں رہنے والا آدمی، اس کے پاس ایک مرلہ زمین نہیں ہے، ہاں، کوئی کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کار نہیں ہے، جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی خوش ہے، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ شخص اگرچہ مالدار تو نہیں ہے لیکن غنی ضرور ہے۔ پہلا انسان مالدار ہے لیکن غنی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قناعت اپنے اندر پیدا کر لو، جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے نا بس اس پہ قناعت کر لو، اپنی کوشش بھی ضرور کرو ساتھ، یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، حلال طریقے سے رزق حلال کماؤ، ضرور ہاں رزق حلال کماؤ، شرعی طریقے سے کماؤ، علماء کرام سے تجارت کے مسائل پوچھ کر ہاں جی ان کی روشنی کے اندر چلو اور اعتدال کے ساتھ چلو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ لوگ حلال کاروبار کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اعتدال نہیں ہے، رات دن لگے ہوئے ہیں، ہاں جی صبح جو فجر کی نماز سے شروع ہو رہے ہیں تو رات کے 12 بجے تک، کبھی ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، روزگار حلال ہے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اعتدال سے ہٹ کر اس کو بھی منع فرمایا گیا۔ تو ان طریقے سے آپ تجارت کریں، یہ شریعت کے اندر نہ صرف یہ کہ جائز ہے، معیوب نہیں بلکہ یہ تو پسندیدہ ہے، آپ ضرور تجارت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے لیے دعا فرمائی۔ حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں حدیث نقل فرمائی کہ رزق کے 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے تجارت میں رکھے اور 1 حصہ باقی چیزوں میں رکھا ہے۔ تجارت کی تو بہت زیادہ فضائل ہاں، اور جو دیانت دار تاجر ہے وہ قیامت والے دن اس کا حشر صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، یہ فضائل اپنی جگہ پر، لیکن اعتدال بھی ضروری ہے، صحیح طریقے سے ہو۔ تو آج ہمارا جو معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر حرص بہت پیدا ہو گیا، قناعت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ ہمیں بتا دیا ہے پرسکون زندگی کا۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قناعت پیدا کرو۔ یہ قناعت ایک اللہ کا ایسا خزانہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس جو خزانہ، جس کو یہ خزانہ مل گیا وہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہو گئی، حالانکہ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، انسانی خواہشات 7 سمندروں سے بھی زیادہ، صحرا کی ذرات، ریت کے جو ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ انسان کی خواہشات، انسان کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دیوان متنبی کا شعر ہے وما قضى احد لبانته وما انتهى قریب الا الى قریب، کہ آج تک میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری ایسے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ وما انتهى قریب الا الى قریب، ایک ضرورت ابھی پوری ہو کر ختم نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش فوراً سر اٹھا لیتی، یہ خواہش ہے، یہ خواہش، پھر یہ پوری ہوگی تو دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، جتنی خواہشات بھی پوری ہو لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں ابھی یہ رہے۔ اب تو یہ گلستان کا دور ختم ہو گیا ہے نہ، ہمارے مدارس میں پہلے گلستان، بوستان یہ کتابیں پڑھائی جاتی، ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتابیں، متوسطہ کے درجے میں پہلے پڑھائی جاتی، اور ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس والے اگرچہ یہ کتابیں بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ کتابیں علماء کو پڑھانی چاہیے۔ دورہ حدیث سے جو طلبہ فارغ ہوئے کم از کم دورے میں ان کو یہ کتابیں پڑھیں، اتنی اچھی کتابیں، اتنی مفید کتابیں، دونوں شیخ سعدی رحمہ اللہ کی کتابیں، اور بڑے عجیب حکایات ہیں۔ میں نے یہ دونوں کتابیں طالب علمی زمانے میں پڑھی تو نہیں ہیں، لیکن پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو طالبی زمانے میں پڑھ نہ سکے لیکن الحمدللہ وہ پڑھائی ہیں، تو یہ گلستان اور بوستان بھی پڑھ نہ سکے طالبی زمانے میں لیکن پڑھائی ہیں یہ کتابیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے عجیب واقعات لکھے، اور واقعی نصیحت کی بڑی ایک دنیا ہے ان کتابوں کے اندر، عجیب و غریب واقعہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا کسی علاقے میں، تو مجھے رات پڑ گئی، میں نے رات کا پڑاؤ شہر کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان سے میرا تعارف تھا، ان کے ہاں میں نے رات کا قیام کیا۔ بہت معروف تاجر، دنیا جہان کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے گھر میں نہ ہو، ہر چیز ان کے پاس، اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ دے رکھا، تو میں نے رات کا قیام ان کے پاس۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مالدار تھا اور بڑا کاروباری اور تاجر آدمی تھا، وہ ساری رات میرا دماغ چاٹتا رہا،
کاروباری اپنے احوال سناتا رہا، ادھر بھی میرا کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، یہاں میرا کاروبار ہے، ادھر یہ کام پھیلا ہوا ہے، ادھر یہ کام پھیلا ہوا۔ تو لمبی چوڑی گفتگو جب ہو گئی اور میرے سر میں درد پڑنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دے دی ہے، اب آگے کا پروگرام کیا ہے آپ کا؟ یعنی میں اس کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اب زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، آخر میں کچھ اللہ کو بیٹھ کے یاد کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نیک آدمی ہیں، آپ دعا فرمائیں، بس میرا ایک تجارتی چکر رہ گیا آخر میں ایک تجارتی چکر لگانا چاہتا ہوں آخر میں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں فارغ ہو کرنا، پھر میں پھر گھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ کیا پروگرام ہے، کہاں کا چکر لگانا ہے آپ نے؟ کہنے لگے بس مختصر صاحب دعا فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ ایران سے ارادہ ہے گندک خریدوں گا اور یہ لے جاؤں گا چائنا کے علاقے، وہاں جا کے بیچوں گا، پھر چین کے اندر ہے، چین کے برتن بڑے مشہور ہیں، وہ وہاں سے خریدوں گا اور ان کو آ کے بیچ دوں گا روم کے علاقے، اور روم کا ریشم بڑا مشہور ہے، وہاں سے ریشم خریدوں گا اور پھر آپ کے ادھر ہندوستان کے علاقے میں آ جاؤں گا۔ ہندوستان کا لوہا بڑا معروف ہے، تو یہاں سے لوہا خریدوں گا اور سیدھا چلا جاؤں گا حلب میں، شام کے علاقے میں، اور وہاں کے آئینے بڑے مشہور ہیں، وہاں سے آئینے خریدوں گا اور آئینہ خریدنے کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا یمن میں، یمن کے اندر چادریں بڑی اچھی بکتی ہیں، پھر وہاں سے جو ہے نا چادریں خریدوں گا۔ بس یہ ایک تھوڑا مختصر سا ایک دورہ ہے، آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ارادہ ہے کہ پھر باقی جو زندگی ہوگی نا وہ بیٹھ کے گھر میں گزاروں۔ یہ بات سنا کے وہ مجھے کہنے لگا کہ اچھا آپ بھی تو اپنے کوئی بات سناؤ، یہ آپ بھی تو آپ پوری دنیا میں آپ جاتے رہتے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، کوئی آپ نے کیا دیکھا دنیا میں، آپ بھی کوئی اپنی بات سنا دو۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں نے اس کو ایک شعر سنایا، آشونی دستی کے در صحرائے غور، بار سالار بیفتاد از ستور۔ اور یہ تو فارسی ہے، یہ تو سمجھانی پڑے گی آپ کو۔ چلیں کہنے لگے کہ میں نے ان کو یہ شعر سنایا کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ غور کا صحرا، یہ جنگل ایک میدان تھا غور علاقے کا، وہاں کے صحرا کے اندر ایک تاجر خچر کے اوپر اپنا سامان لاد کے جا رہا تھا، تو اچانک اس خچر نے اس تاجر کو گرا دیا اور ایسی اس کو چوٹ پڑی کہ وہ بیچارہ خود گر کے مر گیا، اور خچر کے اوپر جو اس کا لاکھوں کا قیمتی سامان لدا ہوا تھا، سامان تجارت ہے، وہ سارا سامان تجارت بھی گر گیا وہیں، سارا سامان تجارت۔ گفت چشمے تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور۔ اور وہ جو سامان پڑا ہوا تھا نا، سامان تجارت، وہ بس زبان حال یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو میں نے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو نصیحت کے طور پر یہ شعر سنایا اور اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ جو تمہاری حرص ہے، یہ حرص کہیں بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی۔ یہ اصل حضرت نے یہ جو شعر ہے، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا گویا انہوں نے ترجمہ فرمایا۔ حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ان يكون له وادیا، اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو اس کی چاہت ہوگی کہ مجھے ایک وادی اور بھی مل جائے۔ ولو کان له وادیان من ذهب، اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو لابتغى ان يكون له ثالثا، تو وہ چاہت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے تیسری وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا، دونوں طرف سے پہاڑوں درمیان میں وادی، اس میں تو ہزاروں من سونا آ جائے گا، بلکہ لاکھوں ٹن سونا کہہ لیں آپ، پوری وادی اگر سونے کی انسان کو بھر کے دی جائے تو اس کی چاہت بڑھے گی، حرص بڑھے گی، تو ایک وادی اور ہونی چاہیے، دوسری میں جائے تو کہے گا تیسری۔ آخر میں آپ نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر۔ یہ دنیا کے اندر ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، یہ
قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو، جب انسان مٹی میں اس کو دفنایا جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا اور پھر مٹی اس کے منہ میں جائے گی، اس کے پیٹ میں مٹی پہنچے گی تو اس سے اس کا پیٹ بھرے گا، وگرنہ اس پیٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ اس حدیث کو ہم جب پڑھتے ہیں اور آج کل لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو 100% یہ حدیث سامنے آتی ہے۔ اتنی حرص ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ ختم نہ، اس کو صرف ایک چیز ختم، قناعت کی زندگی، بس۔ یہ دنیا کیا ہے اگر آپ غور کریں، ایک دنیا ایک فنا ہے، فنا کا ڈھیر ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے، اور اس دنیا کے سر کے اوپر موت کھڑی ہے، بالکل اس کے سر کے اوپر ایک لمحے کا آسرا بھی، ایک لمحے کا آسرا بھی نہیں۔ ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ انسان کی کیا امنگیں ہیں، کیا آرزو ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور ہر وقت اپنی ایک ہی سوچ کہ دنیا بن جائے، دنیا بڑھ جائے، میری دنیا اور آگے، جو دنیا کی دوڑ میں آگے چلتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر 4 قسم کے عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، ہم، شغل، فقر، عمل، یہ 4 الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جو دنیا کو اپنے مقصد بنا لیتا ہے تو وہ ہر وقت ایک تو پریشانی میں مبتلا ہو۔ آپ دنیا دار کو چاہے وہ اربوں پتی کیوں نہ، آپ کبھی اس کو خوش نہیں دیکھیں گے، ہر وقت اس کے اوپر ہموم اور غموم، ہر وقت غم پریشانی اس پر مسلط ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شغل، دنیا دار آدمی کبھی آپ کو فارغ نظر نہیں آئے گا، وہ ہر وقت مصروفیت میں، اس کی مصروفیات بڑھتی رہیں گی۔ آپ دیکھ لیں جو جتنا بڑا کاروباری آدمی ہے، جتنا بڑا دنیا دار ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مصروف ہے، اس کے بعد وقت لینا پڑتا۔ اور تیسری چیز فقر، محتاجی، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں جتنا بڑا دنیا دار ہوگا اتنا زیادہ محتاج ہے، ہر وقت ان کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں کیا جی قرضے ختم ہی نہیں ہوتے، بلی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ وہ ان کو ہی پورے ہو جاتے، ہر وقت ان کو محتاجی، ہر وقت ایک فقر، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر عمل، یعنی منصوبے لمبے چوڑے، ایک منصوبہ ہے تو دوسرا منصوبہ، تیسرا منصوبہ۔ ہمارے استاد فرمانے لگے کہ ہمارے ابا جی کے جاننے والے تھے، صاحب تھے، بڑے مالدار آدمی، ان کے مختلف ملکوں کے اندر ان کے کاروبار، فیکٹریاں لگی ہوئی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب بیٹے آپ کے ماشاءاللہ کہاں کام کر رہے ہیں، کہاں فیکٹریاں بنائی ہیں؟ کہنے لگے جی ایک فیکٹری بمبئی میں ہے، ایک سنگاپور میں ہے، ایک بنکاک میں ہے، ہاں جی، اور کراچی میں خود ان کی اپنی فیکٹری تھی، وہاں خود لگے ہوئے تھے۔ کئی ملکوں کے نام لے کے یہاں بیٹے میرے لگے ہوئے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے۔ اچھا بیٹوں سے کبھی ملاقات بھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال بتائے، 8 سال بتائے، غالباً 10 سال ہو گئے بیٹوں سے ملاقات نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی دنیا کو کیا کرے گا انسان، جو دولت بیٹوں کو باپ سے جدا کر دے، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دے، اور ایسی دولت جو ماں باپ کو اولاد کی نگاہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسا دے، ایسی دولت کو کیا کرنا۔ ولید بن مغیرہ جو بڑے سرداروں میں سے تھا مکہ کے، قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوگا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کو بے انتہا مال بھی دیا اور ایسے بیٹے بھی دیے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ تو علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا، فرمایا کہ اولاد کا پاس ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اسی تو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے اس کو ذکر فرما۔ بیٹے پاس نہیں ہیں، باہر لگے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، چاہے اربوں خربوں کما لیں، لیکن ماں باپ کی اس کی شکل دیکھنے کو، اس کی صورت دیکھنے کو ترستے ہیں۔ ایسے مال کو آگ لگائے بندہ کیا کرنا ہے ایسے پیسے کو۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حرص جو ہے نا یہ انسان کی پوری نہیں ہوتی، ہر وقت انسان کے ہر وقت نہ ختم ہونے والے، تو منصوبے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سادہ سی بات ارشاد فرمایا کہ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایک اصول یاد رکھو، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، بس تم ہمیشہ پرسکون ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا کے لحاظ سے اوپر والوں کو دیکھیں، دین کے لحاظ سے نیچے والوں کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں ایک پارہ پڑھتا ہوں، وہ میرا جو ہمسایہ ہے، میرا دوست ہے، وہ تو ایک پارہ ہی نہیں پڑھتا۔ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، وہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ دین کے لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ دیکھتے ہیں اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں، آپ کا ساتھی 5 پارے دن میں پڑھتا ہے، 3 پارے پڑھتا ہے، آپ نماز با جماعت کے پابند ہیں، آپ کا دوست جو ہے وہ تو تہجد گزار ہے، وہ تو آپ سے 4 قدم آگے ہے۔ ہاں جی، آپ اگر 3
3 تسبیحات کرتے ہیں تو آپ کا دوست جو ہے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. آخر دین کے لحاظ سے اوپر والوں کو تو دیکھ سکتے ہیں, دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تمہیں اللہ نے اپنا گھر تو دیا ہے. اللہ کے بندے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھتری میسر نہیں ہے. ہاں, سردیوں کی شدید راتوں میں وہ بیچارے بارش سے بھیگ رہے ہوتے اور گرمیوں کی چلچلاتی اور کڑکتی دھوپ کے اندر وہ بیچارے تنہا ایسے بیٹھے ہیں. ہاں, ایسے لوگ بھی تو دیکھیں نا. دنیا کے لحاظ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو تو قناعت خود بخود پیدا ہو جائے گی. لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے. ہم تو دنیا ہماری جو دوڑ ہے نا وہ ایک ہی ہے, بس ریس لگی ہوئی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا کی دوڑ کے اندر آگے نکلنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ادھر سے پلاٹ, ادھر سے پلاٹ, ادھر سے پلاٹ, ادھر سے پلاٹ. ہاں, یہ چکر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہی موت آ جاتی ہے, اللہ معاف کرے, دنیا سے چلے جاتے ہیں بیچارے. اوپر والوں کو تو حد ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا تم ایک دفعہ کسی سفر سے واپس آئے تو ہمیں سنانے لگے کہ میں امریکہ گیا تھا تو وہاں امریکہ کا معروف شہر ہے لاس اینجلس, دنیا کا مہنگا ترین بازار ہے اس شہر میں. تو جو میرے میزبان تھے انہوں نے مجھے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت یہ جو دکان ہے اس کے اندر جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہیں. پھر نے فرمایا کہ وہاں موزے رکھے ہوئے تھے تو میرے میزبان نے بتایا کہ یہ جو موزوں کا جوڑا ہے, ہمارے یہاں موزے کیسے ملتے ہیں جی 800-1000 کا مل جائے گا جوڑا تقریباً, ایسے ہی ہوگا. ہاں جی 400-500 کا مل جائے گا, چلیں سستا ہو گیا, ٹھیک ہے جی چلیں 1000 کا لگا لیں. تو کہنے لگے میرے میزبان نے بتایا کہ یہ جو موزے رکھے ہوئے ہیں یہ $200 کے, $200 کے, اور کہتے ہیں یہاں کا جو سوٹ ہے یہاں 20,000 کا سوٹ ملتا ہے. $20,000 پاکستانی. اس وقت کی مجھے یاد ہے اس نے بتایا تھا کہ پاکستانی یہاں سے 12 لاکھ روپے بنتے. آپ نے پہننا ہے خان صاحب 12 لاکھ روپے کا سوٹ, ایک سوٹ 12 لاکھ روپے کا. اور کہنے لگے کہ پھر یہ جو دکاندار ہے یہ صرف کپڑے نہیں بیچتا بلکہ اس کا ایک کام اور بھی ہے. حضرت کو بتایا میزبان نے کہ حضرت یہ جو ہیں یہ ایک کام اور بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پھر ان کے پاس یہاں لوگ آتے ہیں اور باقی کے مہینے پہلے وقت لیتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر کس کلر کا, کس قسم کا, کس ڈیزائن کا لباس آپ کے لیے مناسب ہوگا. اس کے کچھ $10,000 الگ سے وصول کرتے ہیں. یعنی یہ کم از کم 18 سے 20 لاکھ میں کہتے ہیں ایک سوٹ تیار ہوتا ہے. یہاں پر کپڑے کا ایک جوڑا اگر آپ تیار کرنا چاہیں نا تو کتنے پیسے لگیں گے آپ 18 سے 20 لاکھ کم از کم. تو یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے. پھر حضرت فرمانے لگے کہ میں وہاں سے چند کلومیٹر فاصلے پر ایک اور عجب منظر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ غریب مزدور بیچارے وہاں پھر رہے تھے, وہ ٹرالیاں لے کے جا رہے. میں نے پوچھا کہ ان کا کیا کام ہے, کہنے کہ جی یہ اور کوک اور پیپسی کے جو خالی ڈبے ہیں نا ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو جمع کرتے ہیں اور ٹرالیاں بھر کے پھر جا کے ان کو بیچ کے بیچارے اپنا پیٹ پالتے ہیں. اور ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ان کا گھر نہیں ہے, پر وہاں رات پڑتی ہے تو بس ٹرالی کے اندر ہی اوپر کمبل لے کے سو گئے, صبح اٹھ گئے. ایک طرف وہ نظارہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ میں کپڑوں کا ایک جوڑا. کہتے برطانیہ کے شہزادے نے وقت مانگا تو 2 مہینے کے بعد اس کو وقت ملا اس سے مشورہ کرنے کے لیے کہ مجھے دیکھو میرے جسم پر کس طرح کا لباس صحیح لگے گا مجھے. 2 مہینے کے بعد اس کو ٹائم ملا. ایسے لوگ ہیں یعنی جو خربوں پتوں سے بھی زیادہ کہہ لیں آپ ان کو, اور اس کے مقابلے میں اسی ملک کے اندر رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے وقت کچھ نہیں ہے, رات کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ان کے پاس. اگر آپ اوپر والوں کو دیکھیں پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. سیدھی سی بات. چند دن پہلے ہمارے ساتھ کا بہت چھوٹا سا شہر ہے, میرے جاننے والے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک کوٹھی کا سودا کیا اپنے بھائی کے لیے. شہر کے معروف آدمی ہے, 2.70 کروڑ میں ہم نے کوٹھی خریدی کر 2.70 میں. یہ ہمارے اپنے ایک ساتھی دیندار آدمی مجھے بتا رہے 2.70 کی کوٹھی خریدی. میں کیا ہے اس کوٹھی کے اندر, بھائی سونا لگا ہوا. تو آج کل یہ تو کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں, آج کل تو شہروں میں عام ہے یہ قیمتیں. ایک قاری صاحب ہمارے ایک جگہ پڑھاتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو صاحب ہیں انہوں نے جو واش روم تیار کروایا ہے اس پہ 7 لاکھ روپے لگائے ہیں. ایک واش روم کے تیار کرنے پر 7 لاکھ روپے. اب یہ فضول خرچی کو آپ دیکھیں تو اسراف کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. چند دنوں پہلے ایک میسج آیا ہوا تھا, ہمارے بزرگ بتا رہے تھے کہ میرے پاس میسج آیا کہ عرب کے کسی ملک میں کسی شہزادے نے 29 کروڑ کا کبوتر خریدا ہے. ہم تو 29 روپے میں بھی خریدیں گے, کیا کام کا ہے پتہ نہیں کیا ہے تھا. 29 کروڑ کا ایک کبوتر.
کوئی حد نہیں ہے دنیا کی. یعنی یہ تو اگر آپ اس کو اگر دنیا کو بہانا چاہیں تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں. اگر آپ اوپر سے دنیا والوں کو اوپر والوں کو دیکھیں گے اس کی تو کوئی انتہا نہیں. دنیا کے لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر سکون ملے گا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ ابن عون رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے میں جب تک مالداروں کے اندر رہا میری زندگی بے چینی میں گزرتی رہی. جب تک میرے دوست مالدار تھے میں بڑا بے چین رہا، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ آج میں فلاں جگہ پروگرام ہے نا، میں نے وہاں سب سے بہترین گاڑی لے کے جاؤں گا اور سب سے خوبصورت اور عمدہ لباس پہن کے جاؤں گا تاکہ وہاں جتنا مجمع ہو ان تمام لوگوں میں سب سے قیمتی گاڑی میری ہو اور سب سے اچھا لباس میرا ہوگا. تو کہنے لگے لیکن عجیب بات ہے کہ میں پورا اہتمام کر کے جب میں وہاں جاتا نا تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ان کی گاڑیاں مجھ سے بھی قیمتی ہوتی، ان کے کئی ایسے نوجوان ہوتے تھے ان کے لباس میرے لباس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی نکلتے. تو میں اڑتا رہتا تھا ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان. قیمتی سے قیمتی خوشبو، قیمتی سے قیمتی گاڑی، قیمتی سے قیمتی کوٹھی اور بنگلوں میں مجھے وہ چین نہ ملا. میں تنگ آ کے جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی میں نے غریبوں کے محلے میں آ کے رہائش اختیار کر لیا. تو اس کے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی اور مجھے سب سے زیادہ سکون ملنے لگا. اس لیے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ سب سے زیادہ اچھی گاڑی میرے پاس ہے. باقی لوگ تو غریب ہوتے تھے، سب سے اچھا لباس میرا ہوتا تو مجھے اللہ کے شکر کا موقع ملتا. وہاں میں جب تک مالداروں میں رہا تو شکوے تھے میری زبان پہ، میرے دل میں کبھی شکر کے جذبات نہیں پیدا ہوئے. ہاں جی، لیکن جب میں غریبوں کے پاس آ گیا تو میری زندگی ہی بدل گئی. مجھے اللہ کی نعمتوں کو شکر کا موقع، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. میری ہر چیز ان سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت سے ہے سب کچھ. تو یہ قناعت والی جو نعمت ہے نا اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، یہ سب ساتھی یاد کر لیں. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. مختصر سی دعا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے جو رزق عطا فرمایا اس میں قناعت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما. واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اور یا اللہ جو نعمتیں اپنی حکمت آپ نے مجھے نہیں دی ان کا مجھے بہترین بدلہ عطا. یہ قناعت اللہ سے مانگا. 5 مختصر سے الفاظ یاد کر لیں. 5 مختصر سے الفاظ یاد کر لیں. میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ 5 الفاظ یاد کر لیں، ان کو ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا، ان کو یاد کر لیں ترتیب سے. نمبر 1 ہدایت، یاد کریں. نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 مغفرت، نمبر 3 عافیت، نمبر 4 محبت، نمبر 5 قناعت. یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کو یاد کریں. نمبر 1 ہدایت، مغفرت، عافیت، محبت، قناعت. یہ 5 نعمتیں ہیں اللہ کی طرف جس کو یہ مل گئی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کو مل گئی. ہاں ان کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں سب کے لیے. ہدایت کے لیے الگ دعائیں ہیں، مغفرت کی بے شمار دعائیں ہیں. لیکن آپ کچھ بھی یاد نہ کریں، یہ 5 اپنے الفاظ میں ہاں کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مجھے میری مغفرت فرما، اور اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ مجھے قناعت نصیب. یہ الفاظ یاد رہیں گے. یہ 5 الفاظ یاد کر لیں اور آج ہی ابھی عصر کی نماز کے بعد سے ان کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ آپ کو پرسکون زندگی ملے گی، دنیا میں بھی خوشحال اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت کی نعمت نصیب فرمائے، دنیا کی حرص سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری جو مجلس ہے اللہ اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب ساتھیوں کا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں